تسلیما۔ درود پاک ذوق سے پڑھے بھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دیکھو میں درود پاک پڑھے ہے، یہ پیار دا ایک ظہور ہے گئے تے میں بھی اچھا پڑھ رہا ہوں تے تمہیں بھی دعوت میں اچھے پڑھ دیتی ہے۔ جتنا محبت ہوندی ہے تے وہ نبی نال اتنا والہانہ چھپ کے بھی اظہار کرتا ہے تے اچھا بول کے بھی اظہار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، آج کی جو محفل ہے، جو اکٹھ ہے، یہ محفل دعا بھی ہے اور ایصال ثواب بھی ہے۔ تو ہمارے محترم بھائی، نام تو یاد نہیں آتا، بس سائیں وڈیرہ ہی کہتے ہیں، کبیر سائیں وڈیرہ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب کہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ان کے بیٹے رحمت علی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ محفل کا انعقاد کیا، تو میرا جو اپنا ذاتی جو ہے ایک منشور ہوتا ہے، جو محفل ہوتی ہے اس کے مطابق ہی قرآن و حدیث کو بیان کیا گیا۔ کیا بات! تو نعت خوانی بھی ماشاءاللہ حسن بیٹے نے بھی، آصف بیٹے نے اور شہزادے نے بھی ماشاءاللہ اپنے اپنے خدا دا صلاحیت کا جو اللہ نے انہیں دی، اس طریقے سے اللہ کے سامنے اس کی توحید کا بھی، اس کے محبوب کا بھی ذکر کیا۔ اور میرا خیال ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہوگا محفل کو، تو تمام کے چہروں پر مرجھاٹ نہیں ہے، تمام کے چہروں پر روحانی بہار ہی بہار دیکھ رہا۔ تو حضرت صاحب بتا دیں بھی کتنے بجے یہ پروگرام ہے؟ میرے پاس 2:05 ٹائم ہوا ہے، 2:30 بجے بھی اس سے انشاءاللہ نہیں بڑھوں گا میں۔ تو جب میں داخل ہوا تو میں نے بھائی صاحب سے پوچھا یہ گن والے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ندیم بار صاحب ہیں۔ ان کو یہ تو بچے ہوں گے، ان کے بزرگ تھے ایک سدال خان بار، تو وہ میرے قبلہ والد گرامی نے ان کے ہاں امامت کی۔ جب میں چھوٹا ہوتا تھا نا تو جامعہ فریدیہ پڑھتا تھا، ان کی خوشامد کے لیے بات نہیں کر رہا، ان کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے ماں باپ کتنے نیک تھے، معاشی کام کاروبار اپنا ہے لیکن وہ دینی لوگوں سے پیار کتنا فرماتے تھے۔ تو عزیز بھائی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کے آپ کیا لگتے ہیں، لیکن بار صاحب کا نام لیا تو سدال خان بار صاحب والد صاحب سے بڑا پیار کرتے تھے۔ جب ہم سن 79 میں یا 86 میں جامعہ فریدیہ سے فارغ ہوئے تو چھوٹے تھے، تو جب ہم گھر میں 65 یارے والے میں جاتے تھے نا، تو وہ جب ملتے تو ہمیشہ وہ انعام دے کر ہمیں جامعہ فریدیہ بھیجتے تھے۔ واہ واہ! یہ اس لیے میں نے بات کی تاکہ ان کو بھی ثواب جو ہے وہ مل جائے۔ تو آج کی جو محفل ہے، اصل جی ہوں چپ کر جانا، میں دو گلہ کر لیں دے تو تجھے ساتھ بولتے ہی رہنا، کیونکہ قرآن کے سامنے ہم ہیج ہیں۔ تو
مجھے بیٹے نے کہا کہ سلیم بھائی کا فون آیا، تو پہلے میں ہسپتال میں تھا، رات تکلیف تھی کان کی، تو ادھر سے فون آ گیا، بیٹا بھائی قاری صاحب لابی پہنچنا ہے، تو میں نے وقت کو غنیمت جانا تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ اس سارے ثواب کی محفل میں شامل ہوں۔ اب ٹو دی پوائنٹ میں نے باتیں کرنی ہے، گفتگو سے اوائڈ کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے میں قرآن کی پہلے آیت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنا موضوع جو ہے پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث پاک، قرآن کا جو تفسیر ہے وہ میں نبی کے فرمان سے بیان کروں گا 15-20 منٹ کے لیے۔ میرا جب ٹائم ہو جائے تو مجھے کہہ دینا۔ تو سنیں پارہ نمبر 28 سورہ حشر۔ کیا بولا میں نے؟ یار میں سنتے لو، ہاں پہلے ہے سنیں کہ کسی کو کہاں سے سکون ملتا ہے، کسی کو کہاں سے ملتا ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مومن کی آب یاری، اس کا ایمان کب تک زندہ ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرا اللہ فرماتا ہے مومن جہاں بھی ہوتا ہے اس کو سکون تب ملتا ہے جب ذکر خدا کرتا ہے۔ اب اگر آپ کی زبان میں سبحان اللہ کلوانے کا عادی نہیں ہوں، اگر آپ نے ایمان کی کیفیت تر و تازہ ہے تو قرآن سن کر سبحان اللہ جو کہہ کر جنت میں اپنا باغ لگاتی جائے۔ سورہ حشر، اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ کون سی آیت؟ آیت نمبر 10۔ کون سی آیت ہے بھی؟ 10 ہے۔ اب سنی حوالہ بھی دعا کے بارے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، آپ ایسے نہیں بیٹھے ہیں، اے میرے حبیب وہ جو لوگ ان کے بعد میں آئیں گے۔ صحابہ کرام کا دور تھا نا جب قرآن نازل ہوا، قرآن کی کیفیت میں نہیں جا رہا میں، تو فرمایا نبی جو آپ کے جو لوگ ان کے بعد آئیں گے وہ کیا کہیں گے؟ یقولون، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صیغہ مضارع کا ہے اور جمع کا ہے، فرمایا وہ دعا مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اور کیا مانگیں گے؟ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، اخن بھائی کو بولتے ہیں، اخوان اس کی جمع ہے، فرمایا کہ وہ مومنین کے لیے دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگتے رہیں گے۔ ترجمے کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منجا پہ ہوئے نا لتا باوے کیڑے پاسے ہوئے تے ڈھونگا درمیان چی ہوگا۔ ترجمہ محاورہ کرو پھر بھی یہی بنتا ہے، اور ترجمہ لفظی کرو پھر بھی یہی بنتا ہے۔ کیا کریں گے؟ سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور جو ایمان لائے ہیں یا اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف کر۔ اب آئیں قرآن کی آیت میں نے پڑھی، اب نظارہ ہے کہ دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے اور اس کی تفسیر میرے محمد عربی نے کیا پڑھا۔ قرآن کی تفسیر حدیث پاک، نبی علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا امتی امت مرحومت تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها۔
تم تموتن تمحص عنها باستغفار المؤمنین بها۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں، قرآن کی تفسیر میں نے عربی پڑھی، اب اس کی تفسیر سنیں۔ فرمایا امتی امت مرحومت، جب میری امت مرحوم کو قبروں میں دفن کیا جائے گا، قبر میں کیا جائے گا؟ دفن کیا جائے گا۔ ہونا پر گربان جھاکیے، ہم کیا کرتے ہیں جب تدخلو سیغہ حاضر کا ہے بقبورہا، خدا کے لیے قرآن و حدیث پڑھا کرو، نعتیں بھی سنت مصطفیٰ ہے، اس کا بڑا اجر ہے، لیکن جب تک سمجھو گے نہیں سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہاں پر ایک ساتھی بیٹھے ہو، ہمارے دوست ایک پروفیسر صاحب ہیں لاہور ملتان کے، وہ بیان کر رہے تھے، ثواب ان کے ذمہ ہے۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ ہمارے ایک دوست امام مسجد تھے، وہ ایک جگہ پر گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، ایک لمحہ فکریہ بات کر رہا ہوں میں، تو وہاں کے بڑے افیسر تھے، ان کا باپ فوت ہو گیا۔ جب جنازے کا ٹائم آیا نا تو وہ جو افیسر بہت بڑا تھا، اس نے جیب سے رومال نکالا اور اس کو جھاڑا اور نیچے رکھنا اس نے شروع کر دیا۔ وہ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نیچے رومال کیوں رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سجدہ کرنا ہے، کہیں مجھے الرجی نہ ہو جائے۔ یہ نماز جنازہ کی بات کر رہا ہوں، یہ ہماری کیفیت ہے۔ جب ہم مساجد میں نہیں جاتے ہیں، علماء کرام کو عزت نہیں دیتے ہیں، پھر ہمارا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ تو نبی علیہ السلام فرماتی ہیں، بات سمجھا رہی ہے نا، میرے آقا فرماتی ہیں تدخلو قبورہا بذنوبہا، میرے آقا فرماتی ہیں جب میری امت گناہوں سے لبریز ہوگی، کبھی شراب کی بو آئے گی، کبھی زنا کی بو آئے گی، کبھی غیبت کی بو آئے گی، کبھی جھوٹ کی بو آئے گی، تو فرمایا جب داخل ہوگی نا، جب قیامت ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دعا کا کیا اثر ہے؟ فرمایا وَتَخْرُجُ فِي قُبُورِهَا، خراج مانی نکلنا ہوتا ہے، خراج کا مانی کیا ہوتا ہے؟ نکلنا، خارج ہونا۔ میرے آقا فرماتی ہیں جب قبروں سے میری امت نکلے گی، جب داخل ہوگی تو گناہوں کا کیا ہوگا؟ بولیں، بوجھ ہوگا۔ جب نکلے گی تو میں نبی فرماتی ہیں خرجا لا ذنوب علیہا، خوشخبری ہو مومنو، نبی غمخوار ملا، اس پر آپ درود پڑھنے سے کتراتی ہیں۔ فرمایا بار بھائی جب قبروں سے نکلیں گے لا ذنوب علیہا، ان پر گناہوں کا نام و نشان بھی نہیں، سبحان اللہ، گناہوں کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ یا نبی اللہ، صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ گناہوں کا نشان کیسا نہیں ہوگا؟ تو فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، فرمایا کہ مومنین کے جیسے آپ بیٹھی ہیں دعاؤں سے تمحص، جیسے کپڑا کا پر داغ ہو صرف لگائیں، صابن لگائیں، پھر وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تمحص استغفار سے، فرمایا اللہ ان کے تمام گناہوں کو مٹا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اب آئیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ کوئی بھی کام کر اس کے میں گناہوں کو معاف کرواؤں، ٹائم کی نزاکت ہے۔ اب ایک حدیث پاک، اللہ کرے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ تو یہاں پر اصلاح کے لیے پھر برکت۔ اب حدیث پاک سنیں، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور ہے۔ کن کا دور ہے بھی؟ سیدنا موسیٰ، اونچا بولیں، کن کا دور ہے؟ سیدنا موسیٰ کلیم۔ اب یہاں پر اب دو حدیث پاک کا بیان کرنے کے بعد میں اجازت چاہوں گا، ابھی تک میرے پاس 10 منٹ کا ٹائم جو ہے باقی ہے۔ آپ کا لمحہ فکریہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور ہے۔ آپ ایک مقام سے گزرے، جب آپ گزرے نا
اللہ اپنے نبیوں سے غیبی حجابات کو دور فرماتا ہے. کس کو فرماتا ہے دور؟ غیبی حجابات کو دور فرماتا ہے. اللہ کے نبی گزرے ہیں تو کیا دیکھا کہ قبر والے کو بڑا عذاب ہو رہا ہے. قبر والے کو بڑا توجہ سے لمحہ فکریہ ہے. بڑے میں قیمتی چیزیں پیش کر رہا ہوں. میں کھانا تو مل ہی جانا ہے تو گھر والوں نے اچھا انتظام کیا ہے، لیکن دو حدیث پاک نایاب گوہر پیش کر رہا ہوں. میں جاتے ہوئے ساتھ لے جانا بڑا کام آئے گی. آپ جب گزری نا تو کیا دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. آپ کافی دنوں کے بعد جب واپس آئے نا تو کیا دیکھا کہ وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغیچہ بنی ہوئی. جنت کے باغوں سے باغیچہ بنی ہوئی ہے. تو آپ اللہ کے کلیم تھے، اللہ کے پیارے تھے. عرض کرتے میرے اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے ابھی دیکھا اس کو عذاب ہو رہا ہے، اب دیکھا ہے کہ تو نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. اب سنیں میرے بھائی مومنوں، مسلمانوں، اللہ کہیں بھی ہماری نیکی کو ضائع نہیں کرتا. تو آواز غیب سے آئی جب یہ مرا تھا، یہ اپنا بچہ چھوڑ دیا، تو اس نے کہا جب اس کی زبان بولنے کے قابل ہو جائے اسے قرآن کی، اللہ کے کلام کی تعلیم دینا. فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، اس کو عذاب ہو رہا تھا. فرمایا عذاب میں نے دیا، اس نے کافی برے کام کیے، آج اس کی قبر کو میں نے جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دیا. یا اللہ کیسے؟ فرمایا اس کا بیٹا جب اس کی بیوی اپنے مولوی صاحب کے پاس گئی، کہنے لگی میرے بچے کو اللہ کی کلام پڑھا دیجئے. پھر کیا ہوا؟ مولوی صاحب نے کہا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا معنی ہے کہ اللہ بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. فرمایا بچہ کہہ رہا ہے اے میرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، تو بڑا مہربان ہے. فرمایا مجھے حیا آ گئی کہ اس کے باپ کو میں عذاب دوں. اس بچے کے صدقے میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کیا. اب آخری حدیث پاک سنیں کیونکہ یہ بڑا بے چینی کا دور ہے. بہت جس طریقے سے ہم بیٹھے ہیں نا، لیکن جو ٹائم دیا گیا اس کا میرے پر پابندی لازم ہے، آپ پر بھی ہے. اب آئیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد